أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ صدقہ خیرات کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے 6 باتیں بیان کی ہیں صدقہ کے قبولیت کی، کہ اللہ تبارک و تعالی کس صورت میں صدقے کو قبول کرتے ہیں اور کن صورتوں میں اگر ان کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو صدقہ رد ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر 7ویں بات کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں۔ یعنی جو آج بات بیان کی ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ للفقراء، صدقات خیرات ان فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر اصل میں ایسے معذور شخص کو کہتے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے جس کی کمر کا مہرہ ٹوٹا ہوا ہو، تو ایسا آدمی چلنے پھرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے عام اصطلاح میں فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی جائز ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو۔ تو فرمائے کہ صدقات فقراء کے لیے سب سے زیادہ مستحق کیا ہیں؟ فقراء ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس آیت میں فقراء میں سے بھی ان خاص فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دیے جو روک دیے گئے، یعنی محصور ہو کر رہ گئے۔ تو فرمایا کہ للفقراء، ان فقیروں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے،
وہ ایک جگہ پر پابند ہو کر رہ گئے ہیں، ایک جگہ پر پابند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو فرما دیا کہ صدقہ خیرات ان لوگوں کا حق ہے، سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں اور سفر کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ادھر ادھر آ جا نہیں سکتے۔ اس سے مراد اللہ کے راستے میں روک دیے جانے والے لوگوں میں سے دو قسم کے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد عموماً جہاد مراد لیا جاتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اس قدر نادار ہیں وہ جہاد پر محض اس لیے نہیں جا سکتے کہ انہیں ضروریات زندگی کے لیے محنت مزدوری کرنا ہوتی ہے، اگر جہاد پر چلے جائیں تو پیچھے ان کے بچوں کی کفالت ممکن نہیں، اور اگر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، محنت مزدوری میں لگے رہتے ہیں تو جہاد پر نہیں جا سکتے، اس طرح وہ جہاد پر جانے سے روک دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ صدقات و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں، ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ جہاد پر جا سکیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا سکیں۔ اور دوسری قسم جو آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر آتی ہے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ مدرسے کا طالب علم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے حصول کے لیے وہ مدرسہ میں پابند ہو کر رہ گئے ہیں، وہ مدرسہ کی چار دیواری کے اندر ان کا صبح شام پڑھنے پڑھانے کے اندر لگ جاتا ہے، لہذا دیگر کام کاج کرنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اگر وہ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر کاروبار بھی کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک کام کی طرف بھی پوری توجہ نہیں دے سکیں گے۔ گزر اوقات کے لیے محنت مزدوری، ملازمت، کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ ہر کام کے لیے چونکہ پوری توجہ اور محنت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی پورا وقت درکار ہے۔ جب تک پورا وقت نہیں دے گا نہ قرآن پاک یاد کر سکتا ہے، نہ قرآن حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ جز وقتی سے دونوں کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ساتھ ایک تعلیم بھی ہو رہی ہے، ساتھ دوسرے بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، تو وہ یہ نہیں، ٹھیک ہے دینی کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک عالم جس طرح بننا چاہیے اور جو اس کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے، جو تعلیم اور تعلیم کے معیار ہونا چاہیے، وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے جز وقتی سے۔ تو لہٰذا جز وقتی سے دونوں کام ادھورے رہ جائیں گے اور طالب علم کسی کام میں بھی کامل نہیں ہو سکے گا، بلکہ بعض اوقات تو اس طرح کا کام نقصان کا باعث ہی بن جاتا ہے۔ وہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ مشہور مقولہ ہے کہ جو نیم ملا ہوتا ہے، جس نے کچھ پڑھ لیا، کچھ چھوڑ دیا، بس تھوڑا بہت سیکھ لیا، وہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو جس شخص کی تعلیم ناقص ہوگی، دینی تعلیم، وہ گمراہی پھیلا کر نقصان کا باعث ہی ہوگا۔ لہذا جو شخص دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے دیگر ضروریات سے بے نیاز بنانے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں صدقہ خیرات کے سب سے زیادہ مستحق یہی لوگ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین حاصل کرنے والے لوگ نکمے ہوتے ہیں، یہ کوئی دوسرا کام کاج نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ یہ لوگ احصروا فی سبیل اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، انہیں مدرسوں میں دینی تعلیم کے لیے پابند کر دیا گیا ہے، دیگر کاروبار کرنے سے ان کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، لہٰذا یہ لوگ تمہارے صدقات و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مستحق فقراء کی ایک پہچان یہ بھی ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ایسے مستحقین کو مالدار سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ وہ مدد کے محتاج ہوتے ہیں،
وہ اعانت کے مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد سے قریب ایک چبوترا تھا، اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، تو اس مقام پر جو ہے کچھ صحابہ جو ہے آ جاتے تھے جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور بعض اوقات یہ 400 تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جہاد میں جانے کی ضرورت پڑتی تو ادھر بھی چل پڑتے تھے۔ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے مگر مستحق ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتے تھے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں بہت مقروض ہو گیا ہوں، میری مدد فرمائیں، یعنی زکوٰۃ و صدقات میں سے کچھ دلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ تم رک جاؤ، جب کوئی چیز میسر آ جائے گی تو تمہارے معاملے میں غور کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قبیصہ، سوال کرنا حلال نہیں ہے سوائے 3 قسم کے آدمیوں کے۔ سوال کرنا حلال نہیں ہے سوائے 3 قسم کے آدمیوں کے۔ پہلا وہ شخص جو ایسے فقر میں مبتلا ہو جائے کہ مٹی میں مل جائے، یعنی اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہے۔ دوسرا وہ شخص جس پر کوئی تاوان پڑ جائے، یعنی قرضہ دینا ہے، مقروض اتنا ہو گیا ہے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی قوم کی 3 عقل مند آدمی گواہی دیں کہ واقعی یہ شخص بڑا نادار ہے، فاقہ کشی کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ان 3 شخصوں کے علاوہ جو کوئی سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال موجود ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرے، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس خوراک، لباس اور رہنے کے لیے مکان کے علاوہ 200 درہم کی مقدار میں مال موجود ہو، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال نہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ سوال نہیں کرتے، کسی مستحق ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سوال کرنے سے پاک دامن ہیں وہ صدقات و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ آج کل یہی ہوتا ہے نا، جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ مستحق نہیں ہوتے، وہ ان کا حصہ بھی لے جاتے ہیں جو بیچارے مستحق ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مستحق فقراء کی دوسری پہچان یہ ہے، تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی نشانیوں سے پہچانو گے۔ واضح نشانی یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے لاغر ہوں گے، ان کے چہروں پر زردی چھائی ہوئی ہوگی بھوک کی وجہ سے۔ اور مزید فرمایا لا یسألون الناس الحافہ، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی اگر بامر مجبوری، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی سوال کرنا بھی پڑ جائے تو پروقار طریقے سے کرتے ہیں، پیشہ ور بگاریوں کی طرح پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ ضرور لے کر ہی چھوڑیں گے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ پیشہ ور بقاری فقراء کی فہرست میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بھیک مانگنا تو سخت معیوب ہے اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور جن ناداروں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ اس قدر خوددار ہیں کہ سخت ضرورت کے باوجود سوال سے گریز کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اے ایمان والو تم جو کچھ بھی اپنے مال سے خرچ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ صدقات سے متعلق احکام میں اللہ نے یہ آخری بات ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ آخری بات ہے، 7ویں بات یہ سمجھائی کہ تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں، یعنی وہ لوگ جو دین کے کام خاموشی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں مگر سوال نہیں کرتے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو باوقار رکھا ہوا ہے، سفید کاٹن پہنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ مستحق ہے اسے زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے تو اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اسے دینا چھوڑ دیں، نہیں،
وہ اگر مستحق ہے تو اسے دے سکتے ہیں، ہاں کیونکہ وہ خوددار ہے اور اسے اپنی عزت نفس کا خیال ہے، تو اس لیے وہ ایسا رہتا ہے، اچھا بن کر رہتا ہے، اس سے وہ اسے زکوٰۃ سے محروم، اس کی وجہ سے اسے زکوٰۃ سے محروم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ایسے لوگوں کی کہ جو خاموشی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنا ساری زندگی لگا دیتے ہیں، سلف صالحین میں ایسے بزرگوں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کے استاد ہیں عبد الرزاق، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام بخاری، یہ سارے حضرات اور اس طرح کے کئی بزرگ علم دین کی خاطر لمبے لمبے پیدل سفر کیے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر سوال نہیں کیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رخصت ہونے لگے تو والدہ نے 200 کلچہ تیار کر کے ساتھ دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ پورے 200 کلچہ، پورے 200 دن ان کلچوں پر گزارا کیا، ہر روز ایک کلچہ کھا کر پانی پی لیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، مگر کسی سے سوال نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا کہ وہ مفسر قرآن ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی سب سے بڑی تفسیر لکھی۔ آپ 40 سال تک بغداد میں مقیم رہے، ہر روز 40 ورق لکھتے تھے۔ اس لیے بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اور کس پر خرچ کر رہے ہو۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہاں خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے اس بات کو ذکر کیا۔ اب اگلی آیت بھی اسی کے متعلق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیرات کے 4 بہترین مواقع بیان کیے کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا یعنی اوقات آپ یہ سمجھ لیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر کر کے، یعنی اہل ایمان 4 حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، وقت کے لحاظ سے رات ہوگی یا دن ہوگا، اور حالت کے لحاظ سے پوشیدہ طور پر ہوگا یا ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اس آیت کے مکمل مصداق تھے۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر 4 درہم آگے ہیں تو انہوں نے ایک رات کو خرچ کر دیا، ایک دن کے وقت، ایک پوشیدہ طور پر خیرات کر دیا، اور ایک کسی سب کے سامنے کسی مجلس کے اندر خرچ کر دیا۔ اس طرح اس آیت کریمہ پر پورا عمل کر دیا۔ سیدنا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم آئے تو انہوں نے بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا، 10,000 درہم رات میں خرچ کیے، 10,000 دن میں، اور پھر 10,000 پوشیدہ طور پر اور 10,000 اعلانیہ خرچ کیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ میں سے اور تاجر تھے بڑے، آپ بھی خرچ کرتے وقت 4 مواقع کا خیال رکھتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ خیرات کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص جگہ معین نہیں ہے، بلکہ رات دن کے 24 گھنٹوں اور ظاہراً اور باطناً ہر حالت میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، وہ ضرور اس اجر سے فائدہ پائیں گے، جس کے نتیجہ یہ ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا، اور وہ مستقبل میں پیش آنے والے کسی خطرے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی گزری ہوئی زندگی پر انہیں کسی قسم کا افسوس اور غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیکی اور بلائی کا کام کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کے لیے کوئی خاص وقت یا دن مقرر نہیں کیا کہ فلاں ضرور فلاں دن اور فلاں وقت پر اور فلاں دن اور فلاں طریقے سے خرچ کریں، نہیں، بلکہ ہر روز ہر وقت خیرات ہو سکتی ہے، مگر اکثر لوگ اس کے لیے جمعرات کا روز یا ہر ماہ کی 11ویں تاریخ، شعبان کی 15ویں، رمضان کی فلاں تاریخ، یہ اپنی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے اصول کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔
البتہ جس چیز کی پابندی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال کمائی سے ہو، دن رات اور تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ غرباء اور مساکین کی، محتاج لوگوں کی ہر وقت مدد کرنی چاہیے، مدد کرنی ہے تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بس یہ ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، مردوں کو ایثار ثواب کے لیے 30واں دن، 7واں دن، 10واں، 40واں دن ہی کیوں ضروری ہے؟ سالانہ ہی کیوں ضروری ہے؟ اسی طرح مردوں کے ثواب کے لیے جمعرات کی تخصیص کیوں ہے؟ کہاں سے آئی؟ یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ ہے، غلط طریقہ ہے۔ صدقہ خیرات کے لیے، ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود ساختہ ہے، یہ شریعت کے احکام کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ دن ہو، رات ہو، چھپ کر ہو، ظاہراً ہو، جیسے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہاں بس صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مال حلال ہونا چاہیے اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اس مقصد سے آپ خرچ کریں گے آپ کو بھی فائدہ ملے گا، جس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور اگر ان دو شرطوں کے علاوہ اپنی طرف سے دن مخصوص کر کے خرچ کیے، نہ آپ کو کچھ فائدہ ملے گا نہ جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ ملے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہیں سمجھے ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار۔ تعرفهم بسیماهم، تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو، پوشیدہ اور ظاہر۔ فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔